بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس اور معزز خواتین، اس مختصر درس میں جس موضوع پر کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے نعمت اور اس کے تقاضے۔ نعمت اور اس کے تقاضے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بنا کسی بدلے کے اور بنا کسی چیز کا مطالبہ کیے۔ ہم نیکیاں نہ بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا رہتا ہے۔ صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں تو بھی اللہ تعالیٰ ناشتہ دے دیتا ہے۔ عبادت نہ کریں صحت باقی رہتی۔ بہت ساری نعمتیں، انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے ہماری زندگی، جو بنا کوئی پیسہ دیے ہمارے پاس ہے، بنا کوئی کوشش کیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، ان نعمتوں کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ نعمتیں ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا تقاضا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ ان کا اعتراف کیجیے۔ کیا کیجیے؟ اعتراف کیجیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ صبح شام کا ایک ذکر ہے جسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تیری جو نعمتیں میرے اوپر ہیں میں اس کا تیرے سامنے اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے بہت ساری نعمتیں دی مجھے۔ تو نعمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ اعتراف کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، مانیے اس کو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہم نے جو کچھ ہمارے پاس نعمتوں کی شکل میں ہے، کیا ہم نے کمایا ہے؟ حقیقی نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ان نعمتوں کو اس کے حقیقی ذات کی طرف منسوب کیجیے۔ قارون کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ قارون سے لوگوں نے نصیحت کی، اسے سمجھایا تو اس نے کیا کہا؟ یہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اپنے علم کے بل پر کمایا۔ ہم لوگ بھی بہت دفعہ سوچتے ہیں نا یہ سب میں نے کیا ہے، ہاں یہ مسجد میں نے بنائی، آپ نے بنائی؟ یہ گھر میں نے بنایا، آپ نے بنایا؟ ذریعہ آپ ہیں، سورس آپ ہیں۔ زندگی میں جو بھی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس کے لیے وسائل ہیں، سورسز ہیں، لیکن حقیقی منعم کون ہے؟ حقیقی نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی طرف نعمتوں کو منسوب کیجیے۔ اسی لیے سارے نبیوں نے، جتنے پیغمبر آئے، آپ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال لیجیے، حضرت صالح علیہ السلام کی، جب ان لوگوں نے توحید کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان نبیوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کیا کہا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تم نے کمایا، یہ نہیں کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، ان کو یاد کرتے رہو تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ تو نعمت کی نسبت کس کی طرف کیجئے؟ اس ذات کی طرف جو حقیقت میں آپ کو نعمت دینے والا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ بیماری سے نکل گئے تو بیماری سے کس نے نکالا آپ کو؟ اللہ نے۔ صحت کس نے دی؟ اللہ نے۔ غیروں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کے پیر میں پڑ جاتے ہیں، آپ نے بچا لیا، آپ سب کچھ ہے، ہمارے مائی باپ ہیں۔ نہیں، وہ ذریعہ ہے، سورس ہے۔ ڈاکٹر آپ کے لیے ذریعہ ہے کہ آپ کو بیماری سے بچاتا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔
تو وہی حقیقی نعمت دینے والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، تو نعمتوں کی نسبت اس کی طرف کیجیے۔ تیسری بات، نعمت کا تقاضا کہ نعمت کا تذکرہ کیجیے اور نعمت کا اظہار بھی کیجیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ بخیلی، کنجوسی، ہمیشہ جو ہے عجیب و غریب کپڑے پہنے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے دیا اچھا خاصا پہن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس بندے کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس نعمت کا کیا ہو؟ اظہار ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو بیان کیجئے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اپنے عمل سے بھی بیان کیجئے اور زبان سے بھی بیان کیجئے کہ یار میں نے نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا مجھ پر، یہ جو کچھ آج میرے پاس ہے سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں سود کے ذریعے گھر بنوا لیتے اور کیا لکھ دیتے؟ ھذا من فضلی، اللہ نے دیا، وہ ھذا من فضلی ربی لکھ دیتے اس میں، ماشاء اللہ لوگوں نے لکھوا دیا، لیکن کیا حقیقت میں وہ واقعی اللہ رب العالمین نے دیا ہے آپ کو؟ کتنے لوگ ہیں لون پہ گھر لیا ہوا ہے، بینکوں سے سود بھر رہے ہیں، انٹرسٹ بھر رہے ہیں، لے رکھا لوگوں۔ حقیقت اصل کیا ہے؟ جو بھی نعمت ہے، چھوٹی بڑی جو بھی نعمت، آپ من ہی من میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یار اللہ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، الحمدللہ فلاں کے پاس یہ نہیں لیکن میرے پاس ہے، اس کو بیان کیجیے۔ سورۃ الضحیٰ جو آخری آیت پڑھی گئی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس سے پہلے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی کہ آپ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، آپ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، بڑے ہوئے تھے جہاں شرک اور کفر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گندگی سے آپ کو بچا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دولت نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ابا کی وفات، آپ کی اماں کی وفات، آپ کے دادا کی وفات، سب چلے گئے، آپ محتاج تھے ایک طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ تو اللہ نے کہا جب آپ کے پاس اب ہے تو اس نعمت کا اثر دکھائیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، اس کا اظہار کیجیے، آپ کی زندگی میں اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، چوتھا پوائنٹ، نعمت کا تقاضا، جس نے نعمت دی ہے اس سے محبت کرنا۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تو اس سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے اوپر کوئی 10,000 کا احسان کر دے، اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے کام آیا تھا، بندہ بڑا اچھا ہے نہیں؟ ایک بار کا احسان زندگی بھر ہمیں خرید لیتا ہے، اس نے میرے اوپر احسان، اور اللہ کتنا احسان کر رہا ہے، کتنی نعمتیں دے رہا ہے، روزانہ دے رہا، بے شمار دے رہا، انگنت دے رہا، تو اس سے محبت کیوں نہیں؟ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ جو آپ کے کسی بھی کام آ رہا ہے آپ اس سے محبت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں ہمارے کام آتا ہے، تو وہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس سے محبت کی جانی چاہیے اس بنیاد پر کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کتنی نعمتیں دی اللہ نے؟ یہ ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت، انسان موبائل خریدتا ہے، اتنے میگا پکسل کا کیمرہ چاہیے اس کو، اور اس میں کتنا میگا پکسل ہے، کوئی کیمرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فطری ہے، ایک ایک انگلیاں، ایک ایک جوڑ سب قیمتی ہے، یہ انگلیوں میں جو جوڑ ہے، یہ 3 جوڑ ہے، یہ تسبیح کے لیے ہے، یہ تسبیح کے لیے دیا اللہ نے؟ نہیں، یہ جوڑ ہے آپ کے کام کے لیے، یہ تسبیح کے لیے نہیں ہے۔ یہ انگلیاں اگر موڑے نہیں تو آپ کام کیسے کریں گے؟ چیزوں کو پکڑیں گے کیسے؟ گرپ کیسے ہوگی آپ کی؟ ہاتھ موڑے نہیں تو کھانا منہ تک کیسے پہنچے گا؟ لقمہ کیسے پہنچے گا؟ سب اللہ نے بنایا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ ڈاکٹر ایک بار کام آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کچھ ڈیمیج ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، وہ جوڑ دیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں آپ اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سب کچھ کیا، کتنے احسانات کیے، نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے۔ اور انسان
دنیا کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کیا؟ ایک، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو. دوسرا، کوئی بہت خوبصورت ہے. ہاں، کوئی بہت خوبصورت ہے. تیسرا، اس کے اخلاق اچھے ہیں. چوتھا، اس کا کوئی احسان آپ کے اوپر ہے. ان 4 وجوہات کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اب ان 4 وجوہات میں اللہ رب العالمین 4 وجوہات کی بنا پر ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. کیوں؟ اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارا معبود، ہم اس کے بندے. تو عابد معبود کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا اور بندے کا. دوسرا کہ اللہ رب العالمین کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس بنیاد پر بھی ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تیسرا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، تو خوبصورتی کی بنیاد پر بھی اللہ سب سے زیادہ ہماری محبت کا مستحق ہے. اور چوتھا، اس اللہ کے کروڑوں احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو اس بنیاد پر بھی وہی اللہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے محبت کیا جائے. 5ویں بات، نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. آج جو چیزیں ہم کم کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا. کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے. نعمتیں کئی ایک مل رہی ہیں لیکن شکریہ کبھی کبھی ہو رہا ہے. تو نعمتوں پر شکریہ ادا ہونا چاہیے. اب شکریہ کیسے؟ ایک تو زبان سے کرتے ہی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ کہہ دیتے ہیں. نعمت ملی، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، شکریہ. یہ بھی، لیکن ایک شکریہ یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا درست استعمال کریں. کوئی نعمت آپ کو ملی، آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو کیا ہے؟ اس نعمت کی ناقدری ہے. یہ موبائل کیا ہے؟ نعمت. لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو کیا یہ مصیبت ہے آپ کے لیے. آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اہم وسیلہ دے دیا، کتنی اہم چیز دے دی ہے کہ آپ گھنٹوں مہینوں کے کام منٹوں میں سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نعمت کا حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. لیکن ہم نہیں کرتے، اس کی ناقدری کر رہے ہیں. تو شکریہ ادا کرنے میں دونوں چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا. کتنا ہو گیا؟ 5. چھٹا تقاضا کیا ہے؟ تھوڑی نعمت بھی اگر ملی ہے تو اس کو زیادہ سمجھنا. بہت اہم بات ہے. تھوڑی نعمت بھی ملی ہے تو اس کو زیادہ سمجھنا، یعنی رضامندی کا اظہار کرنا. ابھی آپ دیکھو کتنے لوگوں سے پوچھ لو بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے، تو کیا بولیں گے؟ یار صحیح نہیں، بہت مندی ہے، اچھا نہیں چل رہا. حالانکہ چل رہا ہے، بس تھوڑی سی کمی آ گئی، کہیں سے کسی وجہ سے تھوڑا سا کم ہو گیا. وہ ہوتا رہتا اوپر نیچے. اب یہ بندہ کیا بول رہا ہے؟ نعمت مل رہی ہے لیکن کیا بول رہا ہے؟ صحیح نہیں چل رہا. نہیں، یہ نہیں بولنا. مل تو رہا ہے نا. کتنے دنیا میں جن کو مل بھی نہیں رہا، آپ کو مل رہا ہے. تھوڑی نعمت کو بھی کم سمجھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو بھی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، تمہارے لیے تقسیم کر کے دے دیا ہے، اس پر راضی رہو. کیا فائدہ ہوگا؟ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے. اور اس سے بڑی مالداری کیا ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اس سے بڑی مالداری ہے کوئی؟ کسی آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے. الحمدللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قرضہ لے لیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا کر رکھا ہے، رب کا شکر ادا کیجیے. آپ بہت بے نیاز انسان ہیں، مالدار ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کی چاہت مت رکھیے. نعمت کم بھی ملے تو بھی کیا رہیے؟ راضی رہیے، اس کو زیادہ سمجھیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کی کوشش نہیں کر سکتے. کر سکتے، بالکل کیجیے. آپ جتنا زیادہ مال آپ کے پاس ہو اچھی بات ہے، لیکن اگر کم بھی مل رہا ہے، بھائی کسی دن آپ کے پاس کم آیا
آپ جو ہے محنت کیے, کوشش کیے, آپ کو امید تھی, لیکن کیا ہو گیا, امید کے مطابق نتیجہ نہیں آیا, تو کیا کیجئے, اس کو بھی زیادہ سمجھیے کہ اللہ نے کم سے کم دیا تو صحیح, تھوڑا ہی راضی رہیے اور زیادہ کے لیے کوشش کرتے چلے جائیے, اللہ رب العالمین دے گا. اسی لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے, آپ کو کوئی دعا مانگنی نہیں آتی, صرف ایک دعا کو لازم پکڑ لیجئے, کیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے پیاری دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو کچھ مانگنا نہیں آتا, آپ یہی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے, اللہ دنیا بھی اچھی بنا, آخرت بھی اچھی بنا, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اور کیا چاہیے بندے کو. زیادہ کی طلب رکھنا غلط نہیں ہے, لیکن زیادہ کی طلب رکھنے کے چکر میں غلط وسیلہ اختیار کرنا کیا ہے, غلط. آپ سوچ رہے ہیں یار کب سے حلال طریقے سے کوشش کر رہا ہوں, نہیں آ رہا, تو چلو یہ والا بھی طریقہ مار دو. نتیجہ کیا ہوتا ہے, تھوڑے دن بعد یہ بھی جاتا اور وہ بھی چلا جاتا. تو تھوڑا بھی ملے تو زیادہ سمجھیے اور زیادہ کے لیے کوشش کرتے رہیے, حلال طریقہ اختیار کرتے رہیے. 7واں تقاضا نعمت کا, کہ آپ چاہے جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں, چاہے جتنا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, آپ شکر ادا کر رہے ہیں, چاہے جتنا آپ شکریہ ادا کر لیں, لیکن اس کو کیا سمجھیے, زیادہ مت سمجھیے, کیا سمجھیے, کم سمجھیے. کہ یار ابھی تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. آپ اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ لے لیجئے, زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کیجئے, نہیں کر سکتے, آپ ادا نہیں کر سکتے حق اس کا. آپ کسی سے ایک آنکھ مانگ کر دکھائیے, دیتا آپ کو. کسی سے ایک انگلی مانگ کر دکھائیے, کسی سے ایک کڈنی مانگ کر دکھائیے, دیتا ہوں آپ کو. اللہ نے دیا ہے, آپ اس پر شکر ادا کیجیے, اور جتنا شکر ادا کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھیے, کم سمجھیے. صبح کے اذکار میں ایک ذکر ہے, کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بڑا پیارا ذکر ہے. اللہ کی تعریف, اللہ کی پاکی, کتنی, جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اس کے برابر. کتنی مخلوق کی تعداد ہے, اندازہ ہے؟ انسان کتنے ہیں, 800 کروڑ. جنات کوئی گنتی نہیں, جانور کوئی گنتی نہیں, اور دیگر مخلوقات کوئی گنتی نہیں. جتنی مخلوقات ہیں اس گنتی کے برابر اللہ کی تعریف, اللہ کی پاکی. ورضا نفسہ, جتنا اللہ کی مرضی ہے اس اللہ کی مرضی کے برابر اللہ کی تعریف. وزینۃ عرشہ, جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے اس وزن کے برابر اللہ کی تعریف. ومداد کلماتی, اور جتنا اللہ کی تعریف کے لیے کلمات کی سیاہی لگتی ہے, کلمات لکھنے کے لیے سیاہی لگتی ہے, اس کے برابر اللہ کی تعریف. پھر بھی آپ اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا سورۃ الکہف میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی, کہ اگر آپ 7 سمندر کے پانی کو انک بنا لیجئے اور پیڑوں کو آپ پین بنا لیجئے اور لگ جائیے اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنے کے لیے, ما نفدت کلمات اللہ, وہ انک ختم ہو جائے گی, سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا, 7 سمندر کے بعد 7 سمندر اور لے آئیے, اس کا بھی پانی ختم ہو جائے گا, پیڑ ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات ختم. تو آپ جتنا بھی شکر ادا کریں نا اس کو کم سمجھیے. یہ نہیں سمجھیے کہ یار صبح پہ تو نماز پڑھا تھا, اب بھی نماز پڑھا, یہ کیا بار بار جانا پڑ رہا ہے, کیا بار بار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ بولو, سبحان اللہ بولو, اللہ اکبر بولو, لا الہ الا اللہ بولو. جتنا آپ کر لو اس کو کم سمجھو. پتہ ہے آپ کو قیامت کے ایک دن کا نام کیا, قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. کیا, یوم الحسرہ. حسرہ مطلب حسرت, افسوس, حسرت والا دن. برے لوگوں کے لیے بھی قیامت کا دن حسرت والا ہے, اور اچھے لوگوں کے لیے. برے لوگوں کے لیے کیسے, وہ سوچیں گے یار کاش دنیا میں اچھے ہوتے تو, ایمان والے ہوتے تو, ہائے افسوس ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اور نیک لوگوں کے لیے کیسے افسوس کا دن ہے قیامت کا دن, وہ سوچیں گے کہ یار وہ جو زندگی میں 2 گھنٹہ بیٹھے تھے نا دوست لوگ مل کر کے, اس 2 گھنٹے میں بھی 1-2 بار اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج ہمارا مقام اور اونچا ہوتا. افسوس کریں گے وہ. آج موقع ہے, زندگی ہے, سانس چل رہی ہے, جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کر لو, تعریف کر لو, اس کو کم سمجھو. یہ نہیں سمجھو کہ آج تو میں نے بہت تیر مار لیا, بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کر لیا. آپ اللہ کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے, اور آپ اس کی تعریف, اس کے نعمت پر کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کھرا نہیں اتار سکتے. 7ویں بات ہو گئی. 8ویں بات, آپ یہ سمجھیے نا
کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے یا ملی تھی اصل میں آپ اس کے مستحق تھے نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی دے دیا. آپ کو مجھے جو نعمت ملی ہے ہم اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے دے دیا. بھئی آپ نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اب پنشمنٹ تو ملنی چاہیے نا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو ناشتہ نہ ملے، لیکن مل رہا. کاروبار میں فائدہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا. آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، تو جو نعمت ملی ہے نا اصل میں آپ اس کے مستحق تھے ہی نہیں. اگر آپ کو مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر نہ ملے تو کیا ہے؟ عدل ہے. اگر مل جائے تو فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دے دیتا ہے. کتنے لوگوں کو نہیں دیتا. ابھی ہم نے نماز میں سورۃ الشورى کی ایک آیت پڑھی کیا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ سب کو برابر نہیں دیتا. اگر اللہ سب کو برابر روزی دے دیتا تو کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. لوگ زمین میں فساد پھیلا دیتے، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا. لیکن اللہ ایک اندازے کے مطابق جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نماز دیتا ہے. اسے پتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، کسے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے. اگر اللہ دے دے کوئی نعمت تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر نہیں دیتا تو کیا ہے؟ عدل ہے. یعنی انصاف اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے، اس لیے اللہ نے نہیں دیا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ارے یار اس کو دیا مجھے نہیں دیا. آپ کو اگر نہیں ملی ہے وہ نعمت تو دیکھیے پیچھے کوئی غلطی کی ہوگی آپ نے، آپ اس کے مستحق تھے ہی نہیں. اللہ ظالم نہیں. وما ربک بظلام للعبید. آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دو ہی چیزیں ہیں اس کے یہاں، اگر دے دیا تو فضل مانیے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا پھر بھی دے دیا اللہ نے، اور اگر نہیں دے رہا تو عدل مانیے کہ اللہ نے انصاف کیا ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے. آخری بات، یہ بات مان کر چلیے کہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہو جائے میں ان کا حقیقی مالک نہیں. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی اللہ. پھر آگے کیا کرنا ہے اس میں؟ میرے پاس جو ہے وہ کیسے ہے؟ امانت کے طور پر. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کیا ہے؟ امانت کے طور. اور امانت میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی امانت ہے وہ جب چاہے گا تب کیا کر لے گا؟ جتنی نعمتیں ہیں میں مالک نہیں ہوں، حقیقی مالک اللہ ہے. اور اللہ نے مجھے دی ہے تو امانت کے طور پر وہ جب چاہے تب لے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو حساب بھی لے سکتا ہے کہ تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. تم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی، تمہارے پاس یہ رکھا گیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ جب چاہے تب پوچھ سکتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ صحت کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال کرے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے کہ آپ کو یہ ملا تھا، یہ ملا تھا. اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں نا اور یہ سمجھتے کہ اچھا کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، اچھا نہیں کر رہے برا کر رہے. جو مال بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے اچھا کر رہے ہیں بڑھے گا، نہیں، یہ ان کے لیے برا ہے. کیوں برا ہے؟ اسی مال کو ان کے گلے کا طوق بنا کر کے قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تمہارا مال ہے؟ نہیں، اللہ کا مال ہے. اللہ حقیقی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو امانت کے طور پر سمجھیے کہ اس نے جہاں کہا ہے وہیں استعمال کیجیے، اس لیے کہ وہ جب چاہے تب لے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس نعمت پر آپ سے حساب بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا ہے. تو یہ نعمت کے کچھ تقاضے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کی نعمت ہے، سمجھیے اور نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کیجیے. اعتراف کیجیے کہ آپ کے پاس نعمت ہے، حقیقی نعمت دینے والے کی طرف اس نعمت کو منسوب کیجیے، نسبت کیجیے. تیسری چیز، اس نعمت کا تذکرہ بھی کیجیے، اظہار بھی کیجیے، لیکن گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات، جس نے نعمت دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس سے محبت کیجیے. پانچویں بات، نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے، زبان سے بھی اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے بھی. چھٹی بات، تھوڑی نعمت کو بھی زیادہ سمجھیے، یعنی رضامندی ظاہر کیجیے اور زیادہ کے لیے کوشش کرتے رہیے. ساتویں بات، اپنی شکر گزاری کو ہمیشہ کم سمجھیے،
چاہے جتنا شکر ادا کر لیں کبھی بھی آپ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ 8ویں بات، جو نعمت ملی یہ سمجھیے کہ اصل میں آپ اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کر کے آپ کو یہ دے دیا ہے۔ اور یہ بات کہ تمام نعمتوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے سلسلے میں بھی خیانت نہ کرو، رسول کے سلسلے میں بھی خیانت نہ کرو، امانتوں کے سلسلے میں بھی خیانت نہ کرو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نعمتوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو نعمتوں پر اللہ کا مکمل طور سے شکریہ ادا کرنے اور نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔